بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ سامنے آیا ہے، اور خوفناک منصوبہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے رہنماؤں کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت یا شواہد آ چکے ہیں، اور کس طرح اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ منصوبہ ہے کیا؟ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد، جو کہ اب سعودی عرب کے وزیر اعظم بھی ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، ان کا مجوزہ دورہ ہے پاکستان کا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے دورہ پاکستان کے دوران تقریباً 14 سے 18 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور پاکستان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کریں گے۔ 21 نومبر کو ان کا دورہ متوقع ہے۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ نومبر کے آخری ہفتے میں وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اب سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب شیخ محمد جو ہیں وہ 21 نومبر یا 22 نومبر کو پاکستان آئیں گے۔ ایک روزہ دورہ ہوگا، اور ان کے دورے سے پہلے جو ان کی سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ 1 ہفتہ پہلے پاکستان آ جائیں گے، یعنی تقریباً 10 نومبر تک وہ پاکستان آ جائیں گے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیں گے، ان کی جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گی، ان کے اپنے جہاز وغیرہ جو بھی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو 2 روز پہلے، بلکہ گزشتہ روز، شیخ محمد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مصر کے شہر شرم الشیخ میں، جہاں پر ماحولیات کے حوالے سے ایک عالمی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو موسمیاتی تبدیلیاں ان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور پاکستان اس کا بہت بڑا وکٹم یا شکار ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا۔ اور شیخ محمد جو ہیں وہ اس کے میزبان تھے۔ اب یہ دورہ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس دورے کے دوران 4.2 بلین 4.2 ارب ڈالر وہ ہے پاکستان کے امدادی بیل آؤٹ پیکج اسے کہتے ہیں، پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کے لیے وہ فراہم کرنے کا اعلان کریں گے، جس میں 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ کوئی قرضے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک میں جو رقم رکھی ہوئی ہے اس کو رول اوور کرنا ہے مزید 1 یا 2 سال کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ 1.2 بلین یعنی تقریباً 1.25 ارب ڈالر وہ پاکستان کو امداد دیں گے، اور اس کے علاوہ ڈیفرڈ پیمنٹس پر تیل۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے سرمایہ کاری کی۔ سعودی عرب کی کمپنی جو ارامکو ہے، وہ اس نے اب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے۔ 10 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری ہے۔ سعودی عرب چین کے ساتھ مل کر یہ سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے، اور ان معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں شیخ محمد کے دورے کے دوران۔ اب یہ بتایا گیا ہے اعلیٰ سفارتی ذرائع کی جانب سے کہ سعودی حکام نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر محمد بن سلمان کے دورے کے دوران اسلام آباد میں خدا نخواستہ کوئی دھرنے کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، گھیراؤ جلاؤ ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، تو ان کا دورہ ملتوی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ لانگ مارچ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس سال کا آخری چاند گرہن ہوگا، اور ویسے بھی توہم پرستی میں تو عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کو ان کی اہلیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس دن لانگ مارچ نہ کریں، اس کو بڑھا دیں۔ لیکن وہ لانگ مارچ
بدھ کی بجائے اب جمعرات کو شروع ہوگا۔ اس کی ٹائمنگ ایسی رکھی گئی ہے کہ جب سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، جب وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہوں، اس دوران راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں ایک گھیرا ڈال دیا جائے، سڑکیں بلاک کر دی جائیں، موٹر ویز کو بند کر دیا جائے، ایئرپورٹ آنے جانے والے راستوں کو بلاک کر دیا جائے۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اسلام آباد کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کے راستے میں بھی تھوڑا سا ایک علاقہ پنجاب کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے، یہ چکلالہ ایئر بیس ہے، وہ تو ہے ہی پنجاب کے علاقے میں۔ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خوفناک منصوبے کو ناکام کیسے بنایا جائے گا۔ خوفناک میں سے کیوں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے حکمران کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہو، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان نہ کریں، کیونکہ جس دن انہوں نے سرمایہ کاری کا اعلان کیا، یہ $4.25 ارب دینے کا اعلان کیا، تو پاکستان میں اسی دن ڈالر کی قیمت مزید نیچے چلی جائے گی، روپے کی قیمت مزید مستحکم ہوگی، بڑھ جائے گی، سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ جائے گی، عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ لیکن اگر ان کا دورہ ملتوی ہوتا ہے، افراتفری میں، انتشار کی سیاست میں، ہنگاموں کی نظر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا اور دھرنوں کی وجہ سے وہ دورہ ان کو ملتوی کرنا پڑا، بلکہ منسوخ کرنا پڑا۔ حالانکہ چین کے اس وقت کے سفیر نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، بلکہ عمران خان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ چند دنوں کے لیے اپنے دھرنے کو کال آف کر دیں تاکہ چینی صدر پاکستان آ سکے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس کا نقصان بالآخر کس کو ہوا؟ پاکستان۔ اب ایک مرتبہ پھر اسی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں جتنی مرکزی شاہراہیں ہیں وہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔ موٹر ویز ہیں، وزارت مواصلات، جو جی ٹی روڈ ہے، جتنی بھی ہائی ویز ہیں، جو انٹر پروونسز یا انٹر پروونشل یا یہ جو جتنی بھی شاہراہیں ہیں، جس میں انڈس ہائی وے آپ کہہ لیں، اس میں جی ٹی روڈ ہے، اس میں ملتان سے لاہور جانے والی آنے والی جو شاہراہ ہے، موٹر ویز ہیں، یہ تمام کی تمام وفاق کی ملکیت ہے۔ اور اب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان شاہراہوں پر ان کو کھولنے کے لیے، کیونکہ ابھی بھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسلام آباد کی چاروں اطراف میں شر پسند موجود ہیں، 10-10 20-20 کی ٹولیوں میں ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ اپنی گاڑیاں وہ بچانے کے لیے پھر سڑکوں پر نہیں آتے، جو آئے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی یہی صورتحال تھی، مختلف جگہوں پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے رابطے منقطع کیے گئے تھے، لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا تھا۔ تو یہ ہے وہ دھرنا، انقلاب، حقیقی آزادی کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں اور اپنی سیاست چمکائیں۔ لیکن وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام پیراملٹری فورسز، نمبر 1 اسلام آباد کی حدود میں اسلام آباد کی پولیس، نمبر 2 تمام جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر ایف سی اور رینجرز، اور اگر ضرورت پڑی تو فوج کے جوان تعینات کیے جائیں گے۔ کیونکہ اس دورے کے لیے ایک تو وزیر اعظم کی کاوشیں ہیں، لیکن اس دورے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے جو آرمی چیف جانے والے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور آرمی ہرگز نہیں چاہے گی کہ اس دورے کو سبوتاژ کیا جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے ہماری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے چند سرکردہ رہنماؤں کو حفاظتی تحویل میں لیا جا سکتا ہے قومی مفاد میں، جن میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ سر فہرست شاہ محمود قریشی، دوسرے نمبر پر اسد عمر، تیسرے نمبر پر پرویز خٹک، چوتھے نمبر پر وہ جو ہمارے اسد قیصر، اور 5ویں نمبر پر علی امین گنڈاپور، اسلام آباد سے علی نواز اوان ہیں شاید جو ایم این اے ہیں، اور اس کے علاوہ عامر ڈوگر ملتان سے،
اور ایک اور ہیں راولپنڈی سے عامر کیانی، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر لگ پتا جائے گا۔ پھر ایک اور بھی ہے پنڈی کا شیطان جسے رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، رانا ثناءاللہ کے بقول وہ جو شیخ رشید، ان کو بھی گرفتار کرنے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، تاکہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے اس دورے کو ملتوی حکومت نہیں ہونے دے گی۔ اور اگر یہ دورہ خدا نخواستہ ملتوی ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ تباہ کون صورتحال ہوگی، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف کس کو ہوگا؟ عمران خان اور ان کی تحریک انصاف اور ان کے یوتھیوں کو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔